الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت دے نال عقیدت دے نال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. عرض کرو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ الکریم دا فضل و کرم اور احسان عظیم جمعۃ المبارک دی باسعادت گھڑیاں دے اندر خالق کائنات جل وعلا دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر
حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات ساڈی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اج دا جمعۃ المبارک امام الائمہ سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یاد دے اندر اور آپ دا علمی فقی مقام فضائل و مناقب جتنی مالک دی توفیق ہوئی میں کوشش کراں بیان ہوئے گا۔ مختلف روایات دے مطابق آپ دا وصال مبارک رجب المرجب شریف دی آخری تاریخ 29-30 یا شعبان المعظم شریف دی 2 تاریخ مختلف روایتاں نے، اور شعبان المعظم شریف دا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور میں مناسب چاہنا کہ اس امت دے سراج دا ذکر کیتا جائے جس نے پوری عالم اسلام دے اندر، پوری دنیا دے اندر اپنے علمی مقام دی وجہ نال اور اللہ رسول دے فضل نال پوری دنیا دے اندر دین دا کم کیتا ہے، اور دین نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت واسطے آسان فرمایا ہے، آسانیاں پیدا فرمائیاں نے دین دے اندر۔ قرآن و حدیث دے اندر مسئلے اور انہاں دی وضاحت آپ نے فرما کے امت دے اتے احسان عظیم فرمایا ہے، اور دور حاضر دی ضرورت بھی ہے کہ علم دین دے بارے لوگاں نو آگاہ کیتا جائے، دسیا جائے فضائل علم دین کی نے، علم دین سکھن دے نال کی ملدا ہے۔ اے دین دیاں دوریاں نے جڑے آئے روز خبراں چھپدیاں نے، اور آئے روز نیا تو نیا کوئی نہ کوئی ایسا گناہ دا دروازہ کھل دے اور لوگ گناہ دا ارتکاب کردے نے۔ اس صرف کی یہ بات ہے کہ دین دی دوری ہے۔ دین نے بہت آسان ہر مسئلے دا حل فرمایا ہے، جڑا دین دے اوپر چلیا ہے انہوں کدی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ اور دین دی میں دوری کہاں گا کہ اسی دین نہیں پڑھیا، ڈگریاں حاصل کیتیاں نے، بچیاں نو سب کچھ پڑھایا ہے، انگلش پڑھائی ہے، FSC کرائی ہے، MA تے پتہ نہیں کی ماسٹر ڈگریاں، لیکن افسوس دی بات ہے کہ اسی دین نہ سیکھن دی کوشش کیتی ہے نہ کر رہے ہیں، اور آئے دن اسی کوئی نہ کوئی ایسا معاشرے دے اندر دین دی دوری دی وجہ تو کوئی کسے فیل دیا ارتکاب کر کے اللہ دے عذاب نو اسی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دین دی دوری دی وجہ ہے۔ ہر سال چند سالاں تو تسی دیکھ رہے ہو کہ کچھ فحش عورتاں بیبیاں کراچی، اسلام آباد، لاہور، ہن سانو پتہ چلیا کہ فیصل آباد بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت فرمائے۔ وہ چند بیبیاں بینر ہاتھ چ پھڑ دیاں نے تو وہ ایک دنیا نو میسج دے رہی نے، میرا جسم میری مرضی۔
یہ دین تو دور ہی نہیں تو اور کی ہے، اور اس دے اتنے بڑے دلائل دندیاں نے. کی حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ تشریف رکھو. اس دے اتنے انہاں کول بھی بڑیاں دلیلاں نے. یہ بات یاد رکھیا جے، کوئی کسے بھی نظریے دے اتنے قائم ہے تو وہ دلیل موجود ہے، دلیل موجود ہے. اگلے دی دلیل نو پکڑ کے یا دیکھ کے یا سن کے اپنی دلیل نو چھڈ نہیں دینا چاہیے. تے جے اپنے کول دلیل نہ ہوئے تے جے سمجھ دیو اسی حق تے ہیں تے پھر حق دا دامن چھڈ نہیں دینا چاہیے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے فقہ دے امام ہوئے نے. آپ مسئلہ خلق قرآن دے اندر جیل دے اندر سن تے آپ نو آرڈر دیتا گیا کہ امام مالک نو کوڑے مارے جان. امام مالک نو جس جلاد نے کوڑے مارنے سن وہ لے کے چلیا تے ہاتھوں دے اندر کوڑا بھی چمڑے دا بنیا ہویا. یہ واقعہ اس تو اگے میں بعد سنانا کہ ایک دن امام مالک تہجد دی نماز پڑھ دیا رو پے تے دعا کردے نے، یا اللہ ابن الحیثم نو یا اللہ او دے تے رحمتاں فرما، برکتاں فرما، او دی بخشش فرما. تے بڑا رو کے دعا کردے نے. پتر نے سنیا کہ ساڈا باپ وقت دا امام، وقت دا اللہ دا ولی رو کے ایک بندے دا نام لے کے دعا کردا ہے، یا اللہ تے برکتاں عطا فرما، رحمتاں عطا فرما. پوچھا ابا جی وہ کون ہے جدے واسطے وقت دا امام تہجد ویلے رو کے دعا کردا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیو. کچھ نیڑے نیڑے ہو جاؤ، صلح نال بھیجدا ہوندا ہے. آ جاؤ. عرض کر رہے ہیں وقت دا امام رو کے دعا کردا ہے، یا اللہ ابن الحیثم دے اتنے رحمتہ فرما، یا اللہ دے کرم فرما، یا اللہ دی بخشش فرما. پتر نے اصرار کیتا تے امام رو پے. امام نے روندیا روندیا جواب دیتا، فرمایا پتر جدو میں مسئلہ خلق قرآن دے اندر جیل دے اندر سانا تے حکمران نے حاکم نے آرڈر دیتا اینو کوڑے مارے جان تے جلاد دے ہاتھ دے اندر کوڑا بھی سی اور او چمڑے دا ٹکڑا جس دے اتنے مینوں لمبیاں پا کے کوڑے مارے جانے سن تے لے کے جا رہے ہیں تے ایک بندہ میرے اگے آ کے انہیں کمیز اتار دیتی، انہیں کمیز اتار دیتی تے کمیز اتار کے میرے اگے کھڑا ہو گیا. تے جدوں میں دی کنڈ ویکھی نا، لک ویکھیا، کنڈ ویکھی تے او دے جسم دے اتنے انچ بھی نشان ایسا نہیں سی جدے اتنے کوڑے دا نشان نہ ہوئے، زخماں دے نشان سن. میں پوچھیا اوے آن آ لیا تے میرے سامنے اپنی کمیز نو اتار لوا لیا، تیرا تعارف کیے؟ وہ آدھے میں زمانے دا بڑا بڑا چورا. اے امام میں کنڈ دے اتے بے شمار کوڑے کھاتے نے، میں چوری نہیں چھٹی، تو حق دا امام ہے، کوڑا ویکھ کے کتے حق نہ چھٹ دیں. آپ فرماندے نے میں قائم ہو گیا، اللہ نے مینوں استقامت دے دیتی کہ انہیں کوڑے کھاتے نے جسم دے اتے، مارا کھادیاں نے، سزاواں بھوگیاں نے، انہیں غلط کام نہیں چھڑیا. تو تے حق دا امام ہے، تو تے حق دا امام ہے تے تو حق بات کیویں چھڑ سکنے؟ اللہ اکبر. تے عزیزان گرامی دین دی دوری ہے، ایسے مسائل پیدا ہوندے نے اور اے اللہ دے عذاب نو دعوت ہے. وہ بیبیاں کراچی، اسلام آباد، لاہور دیاں سڑکاں تے سالانہ جویں آپ بارش ہوندی ہے نا سون بھادروں دے اندر تے وہ ٹڈیاں ٹڈے نکلدے نے. یہ موسمی جانور نے، موسمی یہ کیڑے نے نکلدے نے، کیڑیاں کیڑے نکلدے نے جانور حشرات الارض. انہاں نے دین دی جنی انہاں کو مخالفت ہوئی اونی انہاں کیتی ہے، پر اے یاد رکھن کہ اللہ دا عذاب نو جدو دعوت دیندا ہے نا کوئی تے اللہ دے عذاب اس طریقے نال آوندے نے کہ تانوں نظر بھی نہیں آوندے اور نسلاں دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے. پردے تو انہاں انکار کیتا، چند فاش عورتاں نے مذاق اڑایا پردے دا، ڈینگی آیا، پردہ ہویا کہ نہ ہویا؟ انہاں آکھیا ساڈا جسم ساڈی مرضی. کرونا آیا، بیبیاں تے بیبیاں بندیاں پردے کیتے ہو، منہ تے چکو جا چاڑیا ہوندا سی، ماسکو نو آندے نے
اللہ دے عذاب نو جدو دعوت دیو گے تے اللہ تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر دیاں قدرتاں دا مالک ہے، یاد رکھیا جی۔ اور یارو دین تو دوری ہے اور کچھ بھی نہیں کہ اسی دین سکھن دی کوشش نہیں کیتی۔ حالیہ دے اندر چند دن پہلے میاں علی دا ایک نوجوان پڑھیا لکھیا FSC دی تعلیم ہے، FSC تو نے پڑھ لئی ہے، FSC تو نے پڑھ لیے، کاش اللہ دا قرآن بھی کسے شیخ القرآن کو پڑھیا ہوندہ، نبی دا فرمان پڑھیا ہوندہ۔ اے جہالت دا کارنامہ نہ کردہ کہ پھل جیسی ننی بچی 7 دن دی تے 5 فائر مار کے انہوں شہید کیتا ہے، قتل کیتا ہے۔ سکا باپ ہے، سکا باپ ہے، او دی بیٹی ہے، اور جہالت دی انتہا ہے۔ وہ آندہ ہے میں بیٹی دا خواہش مند نہیں سا، ادھچ نہ تیرا قصور ہے، نہ ماں دا قصور ہے، تے نہ پیدا ہونے والی دا قصور ہے، نہ پیدا ہونے والی دا قصور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور دے آمد تو پہلے، بعثت تو پہلے، اعلان نبوت تو پہلے لوگ ادو جہالت دی انتہا سی کہ لوگ بچی جدے گھر پیدا ہوندی سی زندہ درگور کر دیندا سی، زندہ دفن کر دیندا سی، انہوں قتل کر دیتا جاندہ سی۔ اور اج نام نہاد کلمہ بھی پڑھدا ہوئے، حضور دا امت بھی اخواندہ ہوئے، اور نام نہاد تعلیم دا دعویٰ بھی کردہ ہوئے، اور اتنی بڑی جاہلیت وقت دا جتنا بھی بڑا فرعون ہوئے ایک کم نہیں کر سکتا۔ کو کر دے کہ بچہ 7 دن دا ہوئے 5 دن دا ہوئے انہوں قتل کر دیتا جائے۔ اے یارو دین تو دوری دا نتیجہ ہے، دین تو دوری دا نتیجہ ہے، اور اسی دین تو دور ہو گئے ہیں، یہ دے نتائج نکل دینے پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل جلالہ ہوا ملوالہ ہوا تم برہان ہوا تمشان ہوا لا الہ غیرہ۔ قرآن کریم برہان رشید جل ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا دین دے اندر جڑے مسائل دا تانوں پتہ نہ ہوئے، جنہاں نوں اللہ نے دین دا علم عطا کیتا ہے انہاں دے کولوں پوچھ لیا جے۔ یہ دین دا علم انہاں کولوں پوچھ لیا جے جنہاں نوں اللہ نے علم عطا کیتا ہے۔ اور اے آیت دلالت کر دیئے کہ اسلام دے اندر تقلید واجب ہے، اسلام دے اندر تقلید واجب ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ امت دے بہت بڑے امام نے، جنہوں نے دین نو بڑا ہی آسان کر کے اور قرآن و حدیث دے مسئلے آسان کر کے دین نو آسان کر کے امت نو پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن دے اندر جو ہو گیا ہے او دا علم موجود ہے، جو ہو رہا ہے او دا علم موجود ہے، جو قیامت تک ہوئے گا او دا علم موجود ہے۔ بلکہ قرآن فرماتا ہے تبیان لکل شیء، قرآن دے اندر کوئی ایسی شے نہیں جدا علم موجود نہیں۔ یاد رکھیا جے اس دے وچوں مسائل کوئی کڈ سکدا ہے جیڑا اتنا بڑا عالم ہوئے تے انہاں مسئلیاں نو جاندا ہوئے۔ ہر بندہ قرآن پڑھ کے قرآن نہیں سمجھ سکتا، ہر بندہ حدیث پڑھ کے حدیث بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح ہی ہے نا کہ میڈیکل سٹور تے کوئی بندہ لگا جائے تو میڈیکل سٹور تو دوائیاں کھا کے صحت مند ہو جائے گا؟ بولو، سٹور بھریا پیا ہے تو میڈیکل سٹور والا آکھے بھی بھائی تیرے کو میں پیسے بھی نہیں لیندا، اے ساریاں دوائیاں کھا لے تو صحت مند ہو جا، تو صحت مند ہو کے نکلے گا یا مر کے نکلے گا؟ ہاں جی۔ ہون جڑا میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں انہوں اے پتہ ہے اے بھی دوائی ہے، اے بھی میڈیسن ہے، اے بھی میڈیسن ہے، لیکن نسخہ تجویز کرے گا ڈاکٹر۔ کون کرے گا؟ ڈاکٹر۔ وہ نسخہ تجویز نہیں کر سکتا۔ محدثین دا بھی ایک کردار ہے اور فقہاء دا بھی ایک کردار ہے۔ محدثین دا کام ہے حدیثاں نو جمع کرنا،
اور فقہا دا کام ہے انہاں حدیثاں جو مسائل کڈ کے تے مسئلے آسان فرما دینے، مسئلے نو آسان کر دینا۔ اے محدثین اور فقہا، محدثین دا کام ہے حدیثاں نو جمع کرنا۔ ایک واقعہ میں سنا دینا، حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد بھی نے، لکھاں حدیثاں دے حافظ سن، لکھاں حدیثاں دے حافظ سن۔ آپ دے کول ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک عورت نے جنابت دی حالت دے اندر، نپاکی دی حالت دے اندر ایک نابالغ بچے نو غسل دے دیتا ہے، بچہ فوت ہو گیا، نابالغ انہوں عورت نے غسل دیتا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیا جی نابالغ بچہ ہوئے انہوں عورت غسل دے سکتی ہے، غسل دے دیتا تے عورت نو بعد یاد آیا جدو بچے دی تدفین بھی ہو گئی کہ میں غسل تے دے دیتا ہے لیکن میں تے خود نپاک سا۔ اے مسئلہ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الف عین میم شین اعمش، آپ دے کول آیا کہ حضور وقت دے محدث ہو، بہت بڑے عالم ہو، اے مسئلے دی وضاحت فرما دیو۔ ایک عورت نے ایک نابالغ بچے دی میت نو غسل دیتا ہے جبکہ عورت خود جنابت دی حالت نپاک سی۔ امام اعمش دے کول جتنیاں بھی حدیثیں ایسا آپ نے غور کیتا، حدیث نہ ملی کہ حضور دے دور چ ایسا واقعہ ہویا ہوئے، حضور نے دی وضاحت فرمائی ہوئے۔ آپ نے مسئلہ لکھ کے مدینہ شریف بھیج دیتا۔ مدینہ شریف اس وقت بڑے صحابہ کرام موجود سن کہ شاید کسی صحابی دی دے علم دے اندر، نالج دے اندر یہ مسئلہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے بھی لکھ کے بھیج دیتا کہ ساڈے دور دے اندر اور حضور دے دور دے اندر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہن جواب لوٹ کے آیا تے مسئلے دا حل کوئی نہ نکلیا۔ 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، سائل پھر آیا وقت دے امام حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مسئلہ دی وضاحت فرما دیتی، دسو یہ دا کی حل ہے؟ تے آپ تھوڑے جا آپ دے طبیعت دے اندر غصہ آیا کہ آپ نے غصے دے نال اے لفظ فرما دیتے کہ اس بی بی نو پتہ نہیں سی کہ میں جنابت دی حالت چاہ، اور بعض دفعہ اس طرح کا مسئلے دا حل نہ ہوندا ہوئے نا تے کچھ ساڈے مولوی پرا الجھ جاندے نے۔ جویں کسی مولوی نے کسی پوچھا نا کہ علامہ صاحب اے کنویں دے اندر چوہا ڈگ پیا کنے ڈول کڈیے، تے مولوی بیچارے نو مسئلہ نہیں سی آوندا، انہیں چوہا انا سی یا اتنے بنی نہیں سی ماری، انج ہو جاندا ہے۔ اینی گل ہوئی نا تے امام اعمش نے برہمی دا اظہار فرمایا تے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگ دے نے وقت امام اس مسئلے دا حل موجود ہے۔ فرمایا کتھے موجود ہے؟ فرمایا تواڈی بارگاہ دے اندر موجود ہے، او حدیث تواڈے کول موجود ہے، میں تواڈے کولوں یہ حدیث سنی ہے، اس مسئلے دا حل موجود ہے۔ ہن امام اعمش پریشان ہو گئے کہ میں لکھاں حدیثاں دا حافظ ہاں، مدینہ شریف صحابہ کرام حیات نے انہاں کول مسئلہ میں لکھ کے بھیجیا ہے، کسے نے مسئلے دی وضاحت نہیں کیتی، تے اے میرا ہی شاگرد ابو حنیفہ کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے دا حل تواڈے کول ہی موجود ہے، تواڈے کول ہی موجود ہے۔ فرمایا کیویں؟ آپ فرمان لگے کہ اے حدیث تساں ہی سنائی سی حضور، اور تواڈے کول حدیث موجود ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مینوں مسجد دے وچوں چٹائی پھڑا۔ حضور دا حجرہ مبارک جڑا اما عائشہ دا حجرہ سی نا، سرکار دا حجرہ مسجد نبوی دے نال سی، تے کھڑکی سے وچوں اینج کھڑکی کھول کے سرکار نے فرمایا عائشہ مینوں چٹائی پھڑا۔ تے حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں جنابت دی حالت چاہ، نپاکی دی حالت چاہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ حالت تیرے ہاتھ دے اندر نہیں آئی، اے مسئلے دا حل موجود ہے کہ نبی پاک نے فرما دیتا کہ بندہ جنبی بھی ہوئے، جنابت دی حالت دے اندر بھی ہوئے تے ظاہر جسم دا پاک ہی ہوتا ہے، ظاہر جسم جیڑا ہاتھ ہے دا پاک ہے۔ فرمایا او تیرے ہاتھ دے اندر وہ حالت نہیں۔ تے حضرت امام اعمش رو کے تے آپ نے امام اعظم نو سینے نال لا لیا تے آپ نے فرمایا اسی تے پنساری لوگ ہاں، اسی تے پنساریاں جڑیاں بوٹیاں رکھیاں ضرور رہے
پر سانو پتہ نہیں ہے بوٹی کتھے کام دے گی، اے بوٹی کتھے کام دے گی، اے بوٹی کیڑی مرض دی دعا ہے۔ امام اعظم تو سپیشلسٹ ہے، امام اعظم تو حکیم ہے، اسی پنساری ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک مسئلہ پیش ہوا۔ حضور ایک دائی ہے، او دا کام ہے بچیاں دی پیدائش کروانا، تے اس مائی دی جھونپڑی دے اندر جتھے وہ رہندی ہے راتی 2 کیس آئے نے، 2 بیبیاں جنہاں نے بچے جنے نے، تو وہ دائیا دے کول جا کے وہ بچے پیدا ہوئے نے، تے رات سی تے مائی بڑی غریبنی سی، وہ دا دیوا چراغ بجھ گیا، اندھیرا سی، تے ایک دے گھر بچی پیدا ہوئی تے ایک دے گھر بچہ پیدا ہویا، تے جدو صبح ہوئی نا تو دوویں بچے دا دعویٰ کر دیا نے اے بچہ میرا ہے، دوویں بچے دا دعویٰ کر دیا نے۔ اے دا فیصلہ کی کیتا جائے؟ اے دا فیصلہ کی کیتا جائے؟ مولا علیہ نے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے۔ باب علم دی بارگاہ دے اندر جس ویلے مسئلہ آیا، حضرت مولا علی نے فرمایا اے پریشان ہونے والی گل کوئی نہیں، فرمایا 1 منٹ دے اندر مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ پیارے علی کیویں؟ فرمایا دوواں عورتاں دا تھوڑا تھوڑا پیمانے دے مطابق ناپ کے دودھ کڈیا جائے، انہاں دا دودھ کڈ کے دونوں دے دودھ نو تولیا جاوے، جس دا وزن زیادہ ہوئے گا بیٹا اس دا ہوئے گا۔ پیمانے دے اندر 1 گلاس دودھ ہے، وزن دے اندر 1 دا 1 پاؤ ہے، 1 دا 2 پاؤ ہے، فرمایا جس دا زیادہ ہوئے گا ڈبل ہوئے گا، بیٹا ہودا ہوئے گا۔ پیارے علی یہ مسئلہ کتھوں اخذ کیتا جے؟ فرمایا اللہ دے قرآن دے وچوں کیتا ہے۔ پیارے علی قرآن دے وچوں کیویں مسئلہ کڈیا جے؟ فرمایا اللہ فرماندا ہے بیٹی دا 1 حصہ ہے، بیٹے دے 2 حصے نے، اللہ نے بیٹے دے 2 حصے رکھے نے۔ جدوں بیٹا پیدا ہوندا ہے دی ماں دے دودھ دے اندر بھی اللہ نے ڈبل تاثیر رکھی ہے۔ مسئلہ کتھوں کڈیا؟ بولو یار کتھوں؟ قرآن پاک چوں۔ قرآن پاک چ لکھیا تو نہیں سی، قرآن چ موجود کوئی نہیں، لیکن مسئلہ قرآن چوں ہی کڈیا ہے۔ او دی وجہ ہے کہ اللہ نے جتنا علم، جتنی فہم و فراست مولا علی سرکار نو عطا فرمائی کسی اور نو نہیں فرمائی۔ اسی طرح ہی درجہ بدرجہ جڑا ایک صحابی دا مقام ہے، ایک عالم دا مقام ہے، ایک فقیہ دا مقام ہے، ایک محدث دا مقام ہے، ایک اصول دین جانن والے دا مقام ہے، دوسرے دا او مقام نہیں، دوجے دا او مقام نہیں۔ اور اللہ قرآن میں یہی فرماندا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک قرآن دے اندر میں سب کچھ بیان تے ضرور کر دیتا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے قرآن دے اندر اس کا ذکر موجود ہے، پر اگر تواڈے عقل فہم و فراست تو اچا معاملہ نظر آوے تو جنہاں نو میں علم عطا کیتا ہے انہاں کولوں پوچھ لیا جائے، انہاں دے کولوں پوچھ لیا کرو۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک عورت آئی، اور اس عورت نے ایک سیب آندا، سرخ رنگ دا سیب لیا کے انج امام اعظم دے کے رکھ دیتا، امام اعظم نے کٹیا واپس کر دیتا، عورت سیب لے کے چلی گئی۔ بندے بیٹھے سن، لوگاں نے پوچھا کہ وقت امام یہ بی بی سیب کٹوانی آئی سی تواڈے کول، گھارے تے چھری کوئی نہیں سی کٹ لیندی؟ آپ نے فرمایا نہیں سیب کٹوان نہیں سی آئی، میرے کو مسئلہ پوچھن آئی سی، میرے کو مسئلہ پوچھن آئی سی۔ اور اے عورت ہے، تسی مرد بیٹھے ہو، عورت نے حیا تو زبان دے نال مسئلہ نہیں پوچھیا، اشارے نال پوچھیا، میں مسئلے دی وضاحت کر دیتی۔ اے فراست سی امام اعظم ابو حنیفہ دی، اے فراست ہے امام اعظم ابو حنیفہ دی۔ اج کل دے کسی مولوی کو کوئی انج مسئلہ سیب دے کے کوئی پوچھے، مولوی بڑا خوش ہوئے گا کہ مینوں تو سیب نظرانہ ملے ہے،
تو امام اعظم نے کٹ کے واپس کر دیتا. فرمایا اے عورت مسئلہ پوچھن آئی سی. حضور کی مسئلہ سی؟ فرمایا عورت نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت پاک کدوں ہوندی ہے جدوں حیض دا خون آ جائے. لال ہوندا ہے نا خون سرخ, حیض دا خون آ جائے تے پاک کدوں ہوندی ہے؟ تے میں سیب کٹ کے واپس کر دیتا. جو سیب کٹیا وچوں سفید, فرمایا جدوں سفیدی آ جائے ادوں پاک ہو جاتی ہے. ہاں جی, بڑے بڑے مسائل دے وچوں امام اعظم نے کڈ کے تے امت نو سمجھا کے تے سیدھے راہ تے صراط مستقیم تے چلایا ہے. اور کیا یہ تقلید دا حکم حضور نے بھی دیتا ہے یا حدیث چو ثابت ہے؟ اس دے بارے حدیثاں ملدیاں نے کہ اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو یمن دا گورنر بنایا تے آپ نو فرمان لگے اللہ دے پیارے نبی معاذ تیرے کول پنچایتاں بھی آن گیاں, مقدمے آن گے, فیصلے آن گے, کیویں کرے گا فیصلے؟ تے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن پڑھ کے فیصلے کراں گا. فرمایا قرآن چو نہ ملیا, قرآن چو نہ ملیا توجہ کریا جے. اے نہیں فرمایا قرآن چ ہے نہیں, اے نہیں میرے نبی نے فرمایا قرآن چ مسئلہ ہے نہیں یا ہوئے گا نہیں. فرمایا تینوں نہ ملیا, تینوں نہ ملیا تو کی کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ تہاڈی حدیث تے غور کراں گا. فرمایا یہ حدیث بھی یہ مسئلہ نہ ملیا یا رسول اللہ پھر میں قیاس کراں گا. لے ایدا نافقہ ہے, ایدا نافقہ ہے. حضور نے انہاں واسطے برکت دی دعا فرمائی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ہے. حضور نے فرمایا فارسی نسل چ ہون گے, فارسی نسل چ ہوئے گا, دین سریا ستارے تے بھی چلا جائے وہ دین نو اوتھے بھی اوتھوں بھی لے آئے گا. اور اے اشارہ محدثین فرماندے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والے. امام اعظم ابو, ایک بندے نے قسم اٹھا لئی کہ میں او کم, اے میرا کم ہو جائے تو میں او عبادت کراں گا جیڑی عبادت اس ٹائم دنیا تے کوئی نہ کر رہا ہوئے. وہ دا کم ہو گیا, بڑا پریشان ہویا. ہن نماز پڑھا تو دنیا دے ہر بندہ نماز پڑھدا پیا, روزہ رکھاں تو کئی لوگ روزے دار ہون گے, زکات دیاں تو کئی لوگ زکات دین گے, خیرات کراں تو کئی لوگ کردے ہون گے. کیڑی ایسی عبادت ہے کہ میں کلا ہی کراں دنیا تے اور کوئی نہ کردا ہوئے, میری قسم نہ ٹوٹے یا اے میری منت پوری ہو جائے؟ اینی گل ہوئی نا تے امام اعظم ابو حنیفہ دی بارگاہ دے اندر آ گیا. آن کے پوچھدا ہے مسئلہ, حضور میں اے منت منی ہے کہ اے میرا کام ہو جائے تو میں او عبادت کراں گا کہ ادو میں ہی او عبادت کردا ہوواں گا, دنیا تے اور کوئی بندہ وہ عبادت نہیں کرے گا. تے بڑا پریشان ہاں کیڑی ایسی عبادت کرا کہ دنیا دے اس ٹائم میں او کلا ہی عبادت کردا ہوا اور کوئی نہ ہوئے. آپ نے فرمایا پریشان ہون دی کیڑی بات ہے, بڑا آسان مسئلہ ہے. حضور کی فرمایا کعبہ شریف چلا جا, لوگاں دی منت کر کے طواف رکا دے, کعبہ دنیا تے ایک ہی ہے, تو کلا ایک طواف کر لویں, جدو کلا تو ایک طواف کر لیں گا دنیا تے تو کلا ایک ہی عبادت کر رہے ہوئے گا اور کوئی نہیں ہوئے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد اللہ غفار بریلی تاجدار بریلی نائب غوث الخدا نائب امام اعظم بولے, آپ فرماتے نے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. سارے پڑھ لو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ. سارے کہہ لو لے کے چلے تو یہ احسان ہے نا, سارے کہہ لو گے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے,
قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دے ڈائریکٹ شگرد بھی 2 سال رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام دی بھی زیارت کی تھی ہے، صحابہ کو بھی آپ نے علم لے آئے، آپ تابعین نے اور اہل بیت اطہار دے 6ویں امام جعفر صادق دے بھی آپ ڈائریکٹ شگرد نے۔ حضرت امام اعظم فرماندے نے اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق دی خدمت نہ کیتی ہوندی تے امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاندہ، انج آپ نے اہل بیت دے گھروں بھی علم لے آئے تے اصحاب دے گھروں بھی لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا او مقام ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب دے اندر واقعہ لگا فرماندے نے۔ حضرت داتا علی حجویری وقت بہت بڑے ولی کامل 1000 سال پہلے آپ نے واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے نے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار تے گیا، جا کے مزار تے میں عبادات دعا منگی، جو بھی میں نفلو عبادات کے اندر وقت گزاریا۔ آپ فرماتے نے داتا علی حجویری میری اکھ لگ گئی، اونگ آ گئی۔ آپ فرماتے نے اکھ لگی میں ویکھیا امام الانبیاء فخر الانبیاء سرتاج الانبیاء آقا کل مولا کل ہادی اسم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دی زیارت ہوئی۔ آپ نے ایک سفید داڑھی والے بابے نو سہارا دیتا ہویا ہے، اپنی باواں چ لیا ہویا وے، آپ چلے آ رہے نے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے نے میں عرض کی تھی اے سونیا وہ دعا دے چہرے والیا، آمین دے کنلا والیا، یاسین دی سیرے والیا، اے سونیا محبوبہ اے بزرگ نال کون ہے، اے ضعیف العمر کون ہے جنہاں نو تسی اپنی باواں دا سہارا دے کے چلا رہے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا اے گنج بخش فیض عالم اے داتا علی حجویری جان لے اے تیرا امام ہے، اے دا نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ فرمایا منو اے دے نال اے نا پیار ہے، انہیں دین نال پیار کیتا ہے، میرے دین نو اے جنے سہارا دیتا ہے، اج میں انہوں سہارا دے رہا۔ داتا صاحب نے نقل فرمایا، اعلیٰ حضرت سے واسطے بولے فرماتے نے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ ہے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے۔ حضرت امام اعظم آپ دے کول ایک مسئلہ آ گیا، ایک بادشاہ نے مسئلہ لکھ کے کلیا کہ میں اپنی بیوی نو کہہ چکے ہاں کہ اگر تو چاند تو سونی نہ ہوئے تو تینوں 3 طلاقاں، اور اے مسئلہ یاد رکھیا جے کوئی اپنی بیوی نو کہہ دے نا اے کم تو نہ کریں یا اے کم تو کریں تو تینوں 3 طلاقاں، تے اگر وہ کم کر لوے یا منع کیتا ہے تے منع نہ ہوئے تو 3 طلاقاں ہو جاندیاں نے۔ بادشاہ نے کہہ دیتا کہ اگر تو میری زوجہ چاند تو سونی نہ ہوئے تینوں 3 طلاقاں۔ لوگاں دے کول مسئلہ علماء دے کول مسئلہ چلا گیا، علماء بغداد، علماء شام، علماء یمن، علاقے دے تمام علماء دے کول مسئلہ چلا گیا۔ علماء نے اپنی فہم و فراست دے مطابق فتویٰ دے دیتا طلاق ہو گئی ہے۔ امام اعظم دے کول مسئلہ آیا، سبحان اللہ کہہ دے ہو، امام اعظم دے کول مسئلہ آیا،
امام اعظم فرماندے نے طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ ہن وہ بادشاہ دی بیوی سی تے کسے بادشاہ دی ہی بیٹی سی، اگر طلاق ہو جاندی دوواں ملکاں دی جنگ لگ جانی سی، تلواراں نکل آنیاں سن، قتل و غارت شروع ہو جاندی۔ امام اعظم فرماندے نے طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ ہن اے تے کتے قرآن دے اندر آیت کوئی نہیں کہ عورت چاند تو سونی ہوندی ہے۔ جڑے آندے نے اسی قرآن نہیں ماننے، حدیث نہیں ماننے، قرآن حدیث تو باہر اسی نہیں جاندے۔ بھئی تانوں کیویں قرآن حدیث دی سمجھ آ گئی؟ قرآن حدیث سمجھنا ہے تے کسے قرآن والے کولوں سمجھو تے محدث حدیث والے دے کولوں سمجھو۔ حدیث سمجھنی ہے حدیث تے ماہر دے کول جانا پائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم فرماندے نے میں قرآن چوں یہ مسئلہ کڈ لیا، حالانکہ قرآن چ ایک آیت نہیں کہ عورت چاند تو سونی ہوندی ہے، جی ہے تے کو کڈ کے مینوں بکھائے، تے حدیث چ بھی کوئی حدیث کوئی نہیں کہ عورت چاند تو سونی ہوندی ہے۔ تے امام اعظم فرماندے نے یہ مسئلہ میں قرآن چوں کڈ لیا، طلاق نہیں ہوئی، عورت چاند تو سونی ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ میں قرآن چوں ہی کڈ لیا ہے۔ امام اعظم کیویں؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین خالق کائنات جل جلالہ ہوا من والہ ہوا تمام برہان ہوا عظم شانہ۔ قرآن کریم برہان رشید اندر ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے میں انسان نو بڑا سونا پیدا کیتا ہے، میں انسان نو بڑا سونا بنایا ہے، ہر شے تو سونا بنایا ہے۔ جدوں ہر شے تو سونا بنایا ہے پھر انسان چند تو بھی سونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، جدوں ہر شے تو سونا ہے انسان تو پھر چند تو بھی سونا ہے۔ امام اعظم نے بڑیاں آسانیاں پیدا فرمائیاں نے، اس سے واسطے آپ دا لقب سراج الامہ ہے، امام الائمہ سراج الامہ۔ اور جیڑا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسے بھی امام، کسے بھی محدث، کسے بھی اللہ دے ولی دے نقش قدم تے چل جاتا ہے وہ بیٹھ سکدا نہیں، وہ دے بیڑے پار ہو جاندے نے، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ڈیمانڈ کرتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ فرمایا دی پیروی کر جیڑا میرے ال رجوع لے کے آیا ہے، جیڑا میرا بندہ ہے تو وہ دی پیروی کرے گا تو تیرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ ہی اے نہ سمجھی کہ میں علم کل ہو گیا، قرآن بہت بڑا خزانہ ہے، قرآن بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر او ہی ہیرے تے جوار نکال سکتا ہے جڑا گوتا زن ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آنکڑا چنا لگیا پھری تے بہک نہ جاوی، قرآن او دے کولو سکھی جنوں قرآن دا علم ہے، تے جے تینوں علم نہیں تے علم آلے کولو مسئلہ پوچھ لویں، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ بڑے نے جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاندے نے، بہت سارے نے جڑے قرآن پڑھ کے ہدایت یافتہ بھی نے، پڑھ دے وہ بھی قرآن نے، پڑھ دے اے بھی قرآن نے، پڑھیا اونا بھی قرآن ہے، پڑھیا اینا بھی قرآن ہے، پر جن نے قرآن کسے نبی دے عاشق دے کولو پڑھیا ہے نا، جن نے قرآن کسے نبی دے غلام دے کولو پڑھیا ہے، جن نے قرآن اللہ والے دے کولو پڑھیا ہے، جن نے قرآن اللہ دے ولی دے کولو پڑھیا ہے، وہ بہک نہیں سکدا۔ جن نے قرآن اپنی مرضی نال پڑھیا ہے انہوں 100 راہ نکلاؤں گے بہکن دے، اور جیڑا اللہ دے ولی تے آئمہ ہے، آئمہ محدثین دے کولوں اور آئمہ مفسرین دے کولوں قرآن سکھن دی کوشش کرے گا اور بہک سکدا نہیں، وہ بہک سکدا نہیں۔
او دا بیڑا ہمیشہ پار ہی رہے گا تے صراط مستقیم دے اتے ہمیشہ قائم ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر عمل دی توفیق تا فرمائے۔ وما علیہ الا